बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, बात करते हैं मौसम की। तो ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल और माहिरीन मौसमियात के मुताबिक इस वक्त मौसम जो है वो गर्म और खुश्क है। मुल्क के बेशतर इलाकों में, ख़ासकर शुमाली पंजाब, जनूबी पंजाब, सिंध के इलाके, बलूचिस्तान, इन इलाकों में जो दिन के वक्त दर्जा हरारत है वो ख़ासा ज़्यादा महसूस किया जाता है। गर्मी की शिद्दत भी ज़्यादा है, ताहम जो रात के औकात है या अलग सुबह इस वक्त खुनकी भी होती है और ठंडक भी महसूस की जाती है। ताहम जो हमारे शुमाली इलाका जात हैं वहाँ मौसम जो है वो ख़ासा ठंडा हो गया है। नाज़रीन, इस वक्त जो बात करें हम टेम्परेचर की, तो पंजाब के इलाकों में जिनमें फैसलाबाद, समंदरी, झंग, सरगोदा, शोरकोट, कमालिया, टोबा टेक सिंह, इन इलाकों में और इनके जो मुल्हका इलाके हैं, यहाँ जो दर्जा हरारत है वो 35 से 36 डिग्री दिन के वक्त रहता है। इसके अलावा मुल्तान, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़, कबीरवाला, मियाँ चन्नू, विहाड़ी, इन इलाकों में 36 से 37 डिग्री गेट, जबकि बहावलपुर, रहीम यार खान, लोधरा, चोलिस्तान के इलाके, हासिलपुर, चिश्तियाँ, हरूनाबाद, इन इलाकों में 37 डिग्री तक दर्जा हरारत महसूस किया जाता है। सिंध और बलूचिस्तान के जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ भी मौसम खुश्क और गर्म मरतूब है। वहाँ भी जो दर्जा हरारत है वो 35 से 37 डिग्री तक जो है वो रहता है। तो ये सूरत हाल जो है दर्जा हरारत की, ये ज़्यादातर जो वस्ती पंजाब के इलाके हैं, जनूबी पंजाब है और अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान इलाके हैं, इनमें ये सूरत हाल मौजूद है और ये अभी कुछ दिन इसी तरह ही चलेगी, क्योंकि इस वक्त कोई ऐसी मौसम में खातिर खा तब्दीली जो है वो नहीं है। ताहम 24 अक्टूबर के बाद, यानी कि जो अक्टूबर का आखिरी हफ्ता है और नवंबर का जो पहला हफ्ता है, इस दौरान मगरबी सिलसिलों की वजह से पाकिस्तान पर ख़ासे असरात मुरतब होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारे शुमाली इलाका जात हैं, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाके हैं, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान है, यहाँ जो है वो एक तूफ़ानी कैफियत जैसे होती है, कुछ दिन के लिए वो होगी, जिसमें पहाड़ी इलाकों पर बर्फ़बारी और जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर बारिश और ज़ालाबारी भी हो सकती है। इसके साथ साथ जो वस्ती पंजाब के इलाके हैं, इन इलाकों में भी तेज़ हवाओं के साथ, आंधी के साथ बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान मौजूद है। नाज़रीन, अगर इस वक्त जो सूरत हाल है, जो ये चंद दिन चल रहे हैं, इन इलाकों की बात करें मौसम की, तो बलूचिस्तान के जो इलाके हैं इनमें भी मौसम जो है वो ज़्यादातर खुश्क ही है। ताहम जो बलूचिस्तान के इलाके हैं जिनमें औरमाड़ा, पसनी, गवादर, जीवानी, तुर्बत, इन इलाकों में जो मतला जो है वो अब्रालूद रह सकता है और कहीं कहीं जहाँ बादलों का जो सरगर्मी है वो ज़्यादा ठोस और भरपूर रहती है, वहाँ बारिश का भी इम्कान है। इसके अलावा ठट्ठा, बदीन, हैदराबाद, कराची, इसके अलावा बात करें अगर सिंध की, तो यहाँ ठट्ठा, बदीन, हैदराबाद, कराची, केटी बंदर, सजावल, उमरकोट, इसके अलावा नंगर पारकर, थर पारकर, इन इलाकों में भी बादलों के बनने और बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ पेशावर, दीर, बुनीर, मालम जब्बा, मालाकंड, कोहिस्तान, शांगला, सगरदू, हज़ारा, नारान, कागान, सवात, चित्राल, बटग्राम, इन इलाकों में भी बादलों के बनने और बरसने का इम्कान मौजूद है। नाज़रीन, अगर हम कश्मीर की बात करें तो यहाँ मीरपुर, शिपियाँ, जम्मू, मुजफ्फराबाद, इन इलाकों में तो मौसम जो है वो खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम जो कश्मीर के इलाके हैं, अनंतनाग, बांडीपुरा, कुपवाड़ा, वादी नीलम, श्रीनगर, कारगिल, इन इलाकों में बादलों के बनने और बारिश का इम्कान जो है मौजूद है। नाज़रीन, बात करें हम मौसम के साथ साथ मौसमियाती तब्दीलियों की, तो जो स्मॉग है उसके जो असरात हैं वो वस्ती पंजाब में सुबह के औकात में नज़र आने शुरू हो गए हैं। अगरचे अभी उनमें जो शिद्दत है वो ख़ासी कम है, लेकिन आने वाले चंद दिनों में ये सिलसिला बढ़ सकता है, जिसमें जो स्मॉग की कैफियत है वो ख़ासी बढ़ जाएगी और जिसमें कह सकते हैं कि विजिबिलिटी है, हद निगाह है,
اس میں خاصی کمی واقع ہو جائے گی اور پھر یہ آنورڈ اس میں تیزی بھی آئے گی۔ اگرچہ ابھی تک جو جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں ان میں جو دھند کی کیفیت ہے ویسی نہیں ہے اور نہ ہی ابھی تک اس کے کوئی خاص اثرات نظر آ رہے ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں اس کے اثرات یہاں جنوبی پنجاب کے علاقوں میں بھی نظر آئیں گے۔ تاہم اس وقت جو صورتحال ہے وہ جو ہمارا وسطی پنجاب کا علاقہ ہے ان علاقوں میں صبح کے اوقات میں قدرے اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ اس کے اثرات نمودار ہو رہے ہیں۔ تو ہم اکثر بات کرتے ہیں اپنے کاشتکار بھائیوں سے، کیونکہ ہمارا جو زیادہ تر انٹریکشن ہوتا ہے وہ کاشتکاروں سے ہی ہوتا ہے اور ہم انہیں موسم کی صورتحال سے آگاہ کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ اپنے جو کاشتکاری امور ہیں ان کو بہتر طریقے سے نپٹا سکیں۔ اور ہم ان سے ایک مرتبہ پھر کہتے ہیں کہ وہ جو دھان کی باقیات ہیں، خاص کر جو ہمارا رائس زون کا علاقہ ہے یعنی کہ وسطی پنجاب کے علاقے ہیں، یہاں جو دھان ہے وہ بڑے وسیع رقبے پر کاشت ہوتا ہے اور اس علاقے میں جب برداشت ہوتی ہے تو کسان اس کی باقیات کو جلا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سموگ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، مجھے جنوبی پنجاب کے علاقے میں سفر کرنے کا موقع ملا تو میں نے جو راستے میں فصلیں دیکھیں ان میں یہ بھی میں نے بھی دیکھا کہ جنوبی پنجاب کے علاقوں میں جہاں کاشتکاروں نے دھان کی فصل برداشت کی ہے انہوں نے بھی وہاں آگ لگائی ہوئی تھی اور جو اس کے جلنے کے جو آثار تھے وہ نظر آ رہے تھے کہ کاشتکار جو دھان کی باقیات ہیں ان کو جلا رہے ہیں۔ اس کے باوجود جب انہیں معلوم ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بہت زیادہ اثرات پاکستان مرتب ہو رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ ان باقیات کو جلانے سے گریز کریں اور اسے اپنی زمینوں میں ہی روٹاویٹ کر دیں۔ اس سے ان کو دو فائدے ہوں گے، ایک تو ان کی زمین کی زرخیزی بہتر ہوگی، نامیاتی مادوں میں اضافہ ہوگا، دوسرا ان کا جو زرعی کھادوں کا جو استعمال ہے وہ کم ہو جائے گا۔ ناظرین، دوسرا جو میں نے اپنے اس سفر میں یہ دیکھا کہ کپاس کی جو فصل ہے ابھی بھی کھیتوں میں موجود ہے اور خوب کھلی ہوئی تھی، بعض جگہوں پر چنائی بھی ہو رہی تھی اور خواتین اس کی جو ہاتھوں سے زیادہ تر ادھر ہماری چنائی ہوتی ہے تو خواتین اس کی چنائی بھی کر رہی تھی اور جو کپاس کی فصل تھی وہ اچھی حالت میں کھڑی تھی، اس پر بیماری کے اثرات جو تھے وہ نہ ہونے کے برابر تھے، چونکہ ہمارے اس خطے میں یہ خطہ چونکہ جنوبی پنجاب کا کپاس کی کاشت کے لحاظ سے بہت ہی اہم ہے اور یہاں پر پتہ مروڑ وائرس ہے، کرلیو وائرس ہے، اس کے اثرات یا ملی بگ اور دیگر بیماریوں کے اثرات فصل پر بہت زیادہ تھے گزشتہ سال بھی، لیکن اس سال وہ جو تھے صورتحال بیماری کے یا کیڑوں کے وہ نظر نہیں آئے اور فصل خاصی اچھی نظر آئی۔ اس کے علاوہ مکی کی جو فصل تھی وہ بھی بہت اچھی صورتحال میں کھڑی نظر آئی، بہت لش گرین اور لہلاتے کھیت۔ اس کے علاوہ دھان کے بھی بعض جگہوں پر کھیت ایسے بھی تھے جہاں ابھی فصل نے اپنے شگوفے نکالنے ایسی فصل بھی موجود تھی اور بعض جگہوں پر پکی ہوئی فصل بھی موجود تھی جن کی برداشت جاری تھی۔ تو کماد کی فصل بھی بہت اچھی دیکھنے کو ملی، یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو زراعت ہے وہ اس سال خاصی اچھی ہے، گو کہ کاشتکاروں کو جو گزشتہ سیزن گزرا گندم کا اس میں ان کو خاصا پریشانی کا سامنا کرنا پڑا قیمتوں کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے کاشتکاروں میں ایک مزاحمتی کیفیت موجود ہے ریٹ کی وجہ سے، اور دوسرا حکومتی سطح پر موجود اعلیٰ سطحی جو حکمران ہیں ان کی طرف سے کچھ بیانات ایسے آئے جن میں کاشتکاروں کے بارے میں کچھ ریمارکس دیے گئے اور کاشتکاروں نے ان ریمارکس کو پسند نہیں کیا، اور ہونا بھی ایسا چاہیے کیونکہ کاشتکار ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، اگر وہ نہ ہوں تو زراعت کو چلانا ہمارے ملک کے لیے بہت مشکل ہو جائے، اور زراعت ہی ہماری ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، زراعت ہی ملک کی معیشت کو چلا رہی ہے، اور ہر طرف جو کسان کا ہی کام ہے کہ وہ دن رات اپنے کھیتوں میں کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں ناظرین پھر ایک مرتبہ اسی اپنے سفر کا ذکر کروں گا کہ جب واپسی کا سفر ہوا تو میں نے یہ دیکھا کہ سڑک کے کنارے کنارے جو گایوں کے ریوڑ، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 150-200 گایوں کے ریوڑ نظر آئے، بکریوں کے بھیڑوں کے ریوڑ نظر آئے، لیکن جو ان کے چرواہے تھے، ان کو چرانے والے تھے، ان کو لے کر گھومنے والے تھے، ان کی جو حالت تھی وہ خاصی ناگفتہ بے تھی۔ آپ کہہ لیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سارا دن محنت کرتے ہیں لیکن اپنے اوپر کچھ خرچ نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کا جو آؤٹ پٹ ہے، جو ان کا پوٹینشل ہے، وہ سارا ملک کی ترقی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے
کہ وہ زراعت کو اور لائف سٹاک سیکٹر کو چلانے والے ان ہمارے دیہی علاقوں میں آباد لوگوں کی جو بہبود ہے اس پر خصوصی توجہ دے اور ان کے معاملات کو بہتر بنائے، زرعی اجناس ہوں، لائف سٹاک ہو، ان کی جو بھی پیداوار ہے جس حوالے سے بھی ہے اس کی جو ان کو قیمت ہے وہ ہر حال میں بہت ہی مناسب انداز میں ملنی چاہیے، جس سے نہ صرف ان کے اخراجات پورے ہوں بلکہ وہ آئندہ فصل کے لیے بھی اپنے اخراجات کو جو ہے وہ بچا کر رکھے اور اپنے بچوں کی تعلیم اور صحت پر بھی خرچ کرے اور کچھ اپنے اوپر بھی خرچ کرے، اپنا رہن سہن بہتر کریں۔ ہم ان کے علاقوں میں جو رورل ہیلتھ سینٹر ہیں ان کی صورتحال بہتر کریں، ان کے علاقوں میں جو حیوانات کے جو ہسپتال ہیں ان کی صورتحال کو بہتر کریں، انہیں جانوروں کے علاج معالجے کے لیے ادویہ ویکسینیشن کی صورتحال کو بہتر بنایا جائے، تاکہ جو ہمارا زرعی سیکٹر ہے اس کو اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم اپنے زرعی سیکٹر کو، اپنے زرعی شعبے کو اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا ملک جو ہے اس کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے کاشتکار کو، اپنی زراعت کو اس کے لیے اچھی پالیسی بنائیں، ٹھوس پالیسی بنائیں اور کاشتکاروں کے جو مسائل ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں تاکہ ہمارا ملک خوشحالی سے ہمکنار ہو سکے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ سیگمنٹ کے ساتھ، موسمی صورتحال کے ساتھ اور فصلوں کی کاشت و برداشت کے حوالے کے ساتھ تازہ ترین ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔